الرحمن الرحیم. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بشر خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا باب تھا زحاف اور علل کے القاب میں، صفحہ نمبر 15. پہلا باب یہ پہلا فن ہے علم عروض. کیا دوسرا آنا ہے آگے علم القوافی جی، اور دوسرا علم فی ہے خمسۃ اقسام الاول والکافیہ جی. تو باب ثانی صفحہ نمبر 19. بحور کے نام اور ان کے عروض کتنے ہیں اور ان کی ضربیں کتنی ہیں سنیں. اور اب تیسری شے ہے اسی علم اول کی خاتمہ شعروں کے القاب کے بیان میں اور اس کے علاوہ کے بیان میں. سنیں جی، خاتمہ ابیات کے القاب کے بیان میں اور ان کے غیر کے بیان میں جی. اور دوسری کتاب دے دیکھ آشا نمبر 1 صلی اللہ علیہ وسلم. فی القاب الابیات یعنی فی اسماعیل ابیات. اور یہ ابیات جمع بیت کی جمع بنائی جاتی ہے بیوت پر، جیسا کہ شعر کے بیت کے غیر کی جمع بھی بیوت پر آتی ہے اور میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ حقیقت عرفی عند العروضیین اجزائے معلومہ جو ہے نا، اس پورے کو کیا کہتے ہیں؟ بیت. وغیرہا یعنی من القابل اجزاء من، یہ مراد ہے جی. ہاں جی اگے. بس قابل چلیں جی. نمبر 1 اے سارے جو نا سیگا صفت نال موصوف لانا ہے. البیت التام کی، کیونکہ بیتاں دے نام ہیں جی، بیتاں دے نام. بیت تام کون ہے؟ مستوفیٰ وہ ہیں کہ پورے ہوں اس کے دائرے کے اجزاء، عروض سے بھی اور ضرب سے بھی، بغیر کمی کے، بغیر کہ اس کے دائرے کے اندر جتنے اس کے اجزاء ہیں نا، اجزاء جاننا ہے جڑے پڑھے نہیں مستفعل فاعل سارے، کہ دائرے کے اندر جتنے اجزاء ہیں عروض میں بھی پورے ہیں اور ضرب میں بھی پورے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت تام کہتے ہیں. بیت نال لانا ہے یار. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہ جی؟ بیت تام وہ بیت ہے کہ جس کے دائرے کے اجزاء پورے ہوں اس کے عروض سے بھی اور اس کے ضرب سے بھی، بغیر کمی کے. اور نیچے دیکھ، تام وہ شعر ہے جس کے دائرے میں سے، جس کے اور تھلے لکھے عروضیین نے 16 بحروں کو 5 دائروں میں منضبط کیا ہے. اور مقدمے پہلے پڑھائے سن یاد ہے، 16 بحر 5 دائرے وچ او پھسائے نے جی. تو وہ تام بیت تام وہ شعر ہے جس کے دائرے میں سے عروض و ضرب وغیرہ اجزاء بغیر کسی کمی کے پورے ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت تام کہتے ہیں.
اگے کا کاول کامل والرجز، جیسا کہ بحر کامل کا پہلا عروض اور بحر رجز کا پہلا عروض، اسی طرح بحر متدارک کی پہلی نو بھی اس میں داخل ہے۔ یہ جلدی سے دیکھ، بحر کامل کس صفحے پر ہے؟ شابہ ہیں 26 صفحہ، او دیکھ الخامس الکامل، اجزاء اس کے الاولا تامہ، نظر آئی اولا تامہ تو اضربها ثلاثۃ الاولو، تو یہ ہے کہ بھئی جو اس کے اجزاء ہیں متفاعل 6 مرتبہ، یہ پہلے مصرے میں 3 مرتبہ، دوسرے میں 3 آیا کہ نہیں؟ یہ پورے ہیں۔ دوسرا کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ شاباش، او دیکھ رجز، اس کے اجزاء ہیں مستفل، 6 مرتبہ، اس کے عروض ہیں 4 تے ضربیں ہیں، ضربے ہیں 5، پہلا تامہ ہے اور اس کی 2 ضربے ہیں، اول اس کی مثل ہے آیا کہ نہیں پورا؟ تو بحر رجز کا پہلا اور اسی طرح بحر کامل کا پہلا یہ دونوں کیا ہیں؟ تام ہے، بیت تام۔ بحر متدارک دیکھ کی تھی، متدارک اجزاء اس کے فاعلن ہیں 8 مرتبہ، اس کے 2 عروض ہیں اور 4 ضربے ہیں، اولا تامہ ہے اور ضرب اس کی اسی کی مثل ہے۔ یہ بھی تامہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تامہ ہے تو 3 ہیں جن کے شعر پورے آتے ہیں وزن پر، پہلی ضرب، پہلا عروض اور اس کی جو پہلی ضرب ہے، سمجھائیے؟ تو کون سے ہے؟ کامل، کامل رجز متدارک، کدھر یہ مرجز کدھر ہے؟ صفحہ نمبر 29 ہے نا؟ رجز نہیں، رجز پٹھا نہ پڑھو اس میں، تاں تک کہہ رہے دھیان کر دیو، پڑھے بھی ہیں تو جی ایشا بس ہوں مانا کرے نہ دا۔ بیت تام بیت تام وہ ہے کہ وصول کرے کرے جتنا پورے ہوں اس کے دائرے کے اجزاء، دائرہ کے اجزاء، عروض سے اور ضرب سے، یعنی دونوں میں پورے ہوں بغیر نقص کے، بغیر نقص کے، جیسا کہ جیسا کہ کامل کا اول کامل کا اور پہلی عروض اس کی پہلی ضرب اور رجز کا اور رجز کا اول، اسی طرح اس کی پہلی ضرب اور اور تیسرا نال کن دی مثال متدارک، جی بیت تام وہ بیت ہوتا ہے کہ پورے ہوں اس کے دائرے کے اجزاء عروض سے اور ضرب سے بغیر کمی کے، جیسا کہ اب متدارک جس کا تدارک کیا گیا، بحر متدارک، جی دسیا سی اسم مفعول، شابہ جی، بسم اللہ الرحمن آگے سمجھے آگے۔ والوافی ایک مسئلہ آ گیا کہ بحر تام کس کو کہتے ہیں؟ والوافی فی مستوفا فاعلہما بنقص کالطویل، بیت وافی کون ہوتا ہے؟ بیت کا نام وافی بھی ہے، بیت کا نام وافی بھی ہے، تو بیت وافی عروضیین کے عرف میں وہ ہوتا ہے مستوفاہا، کہ اجزاء کو پورا وصول کرے دونوں سے، اس کے دائرے کے جو اجزاء ہیں وہ پورے ہوں، عروض میں بھی اور ضرب میں بھی، اجزاء پورے ہیں لیکن بنقص، بنقص نقص بھی ہو، کیا ہو؟ نقص بھی، جیسا کہ بحر طویل، اور بس کیا کیا جی؟ اور بیت وافی وہ بیت ہوتا ہے جو پورا کہ پورے ہوں اس کے دائرے کے اجزاء عروض سے اور ضرب سے کمی کے ساتھ، ایسا جیسا کہ بیت طویل۔ ایک مثال دی، باقی بہت رویک تھلے وافی موصوف نال لانا، بیت وافی
عروضیین کی اصطلاح میں بیت وافی وہ شعر ہے جس کے دائرے کے اجزاء پورے ہوں لیکن ان میں زحاف و علت کی وجہ سے دو ہی صورتیں جو شعروں میں واقع ہوتے ہیں، زحاف اور علت۔ زحاف و علت کی وجہ سے کمی واقع ہوئی ہو، جیسے بحر طویل، متقارب، سری، رمل، بسیط، وافر، منصرح، خفیف اور کامل و رجز کی پہلی نوع کے علاوہ، اور کامل و رجز کی پہلی نوع کے علاوہ دوسری انواع ان دو کی، کیونکہ ان کی پہلی تو کامل ہے جی، تام ہے، سمجھے ہی؟ تو یہ ہے کہ بھئی بیت وافی وہ ہے جس کے اجزاء تو پورے ہوں جو دائرے کے اندر ہیں لیکن ان میں کمی واقع ہوئی ہو زحاف اور علت کی وجہ سے۔ علت کی وجہ سے۔ اب جن کے نام لیے دیکھ ذرا، پہلا کیا ہے؟ جیسے بحر طویل ہے جی، کنا اے شاباش، کون؟ بحر طویل، اس کے اجزاء کون ہیں؟ مفاعیل، فعول، مفاعیل، دو مرتبہ، اور عروض اس کا ایک ہے معذر و بہا، ثلاثہ، آگے سمجھ، اس کا عروض ایک ہی ہے، وہ مقبوض ہے، تو کمی ہوئی کہ کوئی نہیں، اور ضربیں اس کی تین، اول صحیح ہے بیت ہو، ثانی مثل اس کے و بیت ہو، ثالث محذوف و بیت ہو، ساری تفصیل گزر گئی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا پہلا، یعنی بحر طویل جو ہے اس کے اندر اجزاء تو پورے ہیں لیکن کمی واقع ہوئی ہے زحاف اور علت۔ اچھا، بس دوسری کی مثال دی ہے بحر بسیط، متقارب، یہ کدھر ہے؟ یہ جتنی مثالیں آگے دی ہیں نا، یہ سارے کھول کے دیکھیں، ان کے اندر اجزاء تو پورے ہیں پہلے لیکن کمی واقع ہوئی ہے، کمی واقع، اجزاء پورے ہیں لیکن کمی واقع ہوئی کمی واقع، اور کامل اور رجز کی پہلی نوع کے علاوہ آگے دیکھیں کہ اجزاء پورے ہیں لیکن کمی واقع ہوئی ہے، سب کے اندر نہیں، جی، یعنی بعض صورتوں میں جی، کس میں؟ بعض صورتوں میں، کیونکہ بعض میں تو آگے مجذوب بھی ہے، وہ سارے آنے ہیں جی۔ مثلا دوسری مثال کیا دی ہے؟ کس کی؟ متقارب، متقارب، یہ کدھر ہے؟ دیکھ، متقارب، اجزاء اس کے فعول 8 مرتبہ، اور اس کے عروض 2 ہیں، 6 ضربیں، پہلی سیاح ہے، اور اس کی ضربیں 4 ہے، اول اسی کی مثل اور و بیت ہو، ثانی کیا ہے مقصود ہے، جی؟ مقصور اور بیت اس کا، تو دوسری کیا مقصور ہے؟ ثالث محذوف ہے، و بیت ہو، تو اس کے اجزاء کیا ہیں؟ پورے ہیں، سمجھیا؟ لیکن کس کے ساتھ؟ زحاف اور علت کی وجہ سے کمی واقع ہوئی، کمی واقع ہوئی ہے اس میں جی۔ اور 15ویں بحر ہے متقارب فعول، اس کی 2 عروض دیکھیں نا ادھروں، اور 6 ضربیں، پہلی عروض صحیح ہے اور اس کی 4 ضربیں، پہلی ضرب اسی کے مثل اس کا شعر یہ ہے پورا جی۔ تو اگلوں میں جا کر کچھ کمی واقع ہوئی ہے جی۔ اچھا جی، اگے دوسری کیا مثال دی تھی؟ سری، سری، یہ کدھر ہے؟ 33 نمبر صفحہ جی، اور دیکھ سری، اجزاء اس کے مستفعل، مستفعل، مفعولات 2 مرتبہ، اور اس کے عروض 4 ہے، اور ضربیں، پہلی مطویہ مقصوفہ، مطویات مکسوفہ اور اس کی ضربیں 3 ہے، اول مطویہ موقوفہ، تو اجزاء تو پورے ہیں لیکن ضعاف اور علل ہے کہ کوئی نہیں۔ اور کیا مثال تھی؟ رمل، رمل، اس طرح سارے دیکھ لیں باب کھول کر، سب کے اندر یہی بات ہے، اور سمجھے ہی؟ تو یہ آ گیا کہ بیت وافی وہ ہے جس کے دائرے کے اجزاء تو پورے ہوں لیکن ان میں کچھ کمی واقع ہو۔ چلو جی، اور بیت وافی عروضیین کے عرف میں عروضیین کے
عروضی بھی علم عروض اس ان کی وجہ تو جو مصنفین جو اس فن والے ان کا نام بن گیا جی عروضی. عروض نسبت یا نسبت کی عروضی منسوب طرف عروض کے کہ ان کے عرف میں ما وہ ہے وہ بیت ہے کہ پورے ہوں استوفاہا جی کہ پورا کرے اجزاء کو ان دونوں سے. دونوں کون؟ عروض اور ضرب سے. لیکن کس طرح؟ نقص کے ساتھ جیسا کہ طویل اگے جی. عروضیین کے عرف میں وہ ہوتا ہے کہ پورا کرے دائرہ کو ان دونوں سے نقص کے ساتھ جیسا کہ طویل. آگے سمجھ. تو بیت تام وہ ہوتا ہے دائرے کے جو اجزاء ہیں وہ پورے موجود ہوں بغیر نقص کے. بیت وافی وہ بیت ہوتا ہے کہ دائرے کے اجزاء تو پورے ہیں لیکن زحاف اور علت واقع ہوئی ہو. والمجذوب بس مجذوب یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں پڑے. مجذوب یعنی بیت مجذوب ما وہ بیت ہوتا ہے کہ چلے جائیں اس کے عروض کا ایک جز اور اس کی ضرب کا ایک جز، دونوں کا ایک ایک جز. آخری جز چلا گیا ہے جو اس سے پہلا ہے وہ عروض اور ضرب بن گئی ہے. آخری جز چلی گئی ہے، اس سے پہلے مصرے میں جو اس سے پہلی جز ہے وہ عروض بن گئی، دوسرے میں وہ ضرب بن گئی ہے. اور سمجھے ہی ادھر ویخ مجذوب وہ شعر ہے جس کے عروض و ضرب یعنی دونوں مصروں سے ایک ایک جز. اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں کتنی ہیں کہ کوئی نہیں گزری. اور بیت مجذوب وہ بیت ہے کہ چلی جائیں اس کے عروض اور اس کے ضرب کی دو جزیں یعنی دونوں میں سے ایک ایک جز چلی جائے. دو جزیں یعنی اس کا عروض اور ضرب سے ایک ایک جز حذف ہو جائے. جی. مشتور وہ بیت ہے کہ جس کا نصف چلا جائے، جس کا نصف رہ جائے، نصف چلا جائے، اس بیت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہیں؟ اس بیت کو کہتے ہیں جس کا نصف چلا جائے. اور ایک مشتور وہ شعر ہے جس کے نصف اجزاء حذف ہوں. کیا کہیں جی؟ وہ شعر ہے جس کے نصف حذف ہوں. اس کی مثالیں آئی ہیں کہ کوئی نہیں آئی ہیں. اور بیت مشتور وہ بیت ہے کہ چلا جائے نصف اس کا. جی. وہ بیت ہے جس کے چلا جائے نصف اس کا. بیت منحوک وہ بیت ہے جس کے دو ثلث چلے جائیں، جس کے چلے جائیں تو پیچھے کے ثلث رہ جائے گا. جی. تو پھر وہ بعض دفعہ وہی عروض بھی اور وہی ضرب بھی. یاد آیا؟ کیا کہ جی وہ بیت ہوتا ہے جس کے دو ثلث چلے جائیں. منحوک وہ شعر ہے جس کے 2/3 اجزاء حذف ہوں. سمجھے ہی. اور بیت منحوک وہ بیت ہے کہ چلے جائیں اس کے 2 ثلث. جی. وہ بیت ہے کہ چلے جائیں اس کے 2 ثلث. اجزاء پورے ہوں کمی کوئی نہ ہو، یہ بیت تام ہے. اجزاء پورے ہوں کمی ہو اور ایک جز چلی جائے بیت مجذوب. 2 جزیں چلی جائیں نہ نصف چلا جائے اور آگے نہیں کنے 5 نام اگے بل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر رویے کا قول ہی. اچھا جی. اب ایک نئی بات. بیت مسمت کی وہ بیت ہوتا ہے کہ اس کی عروض مخالف ہو اس کی ضرب کے روی میں. کیا کہ جی
بیت مسمت وہ بیت ہوتا ہے کہ مخالف ہوں اس کے عروض اس کی بسم ضرب اللہ کے روی الرحمن الرحیم. اور پڑھنا اردو تو پھر انہوں پھیرا دیں. مصمت کی مسمت او تو دیکھنا او مسمت جی بضم المیم اولا جی تے سکون سواد اسم مفعول کس سے مسمت کیا وہو الاسقاط نام رکھا گیا اس کے ساتھ وہ ذکر کیا مصنف نے اس لیے کہ اس کا پتہ نہیں ہے جی. اور یہ تو ہو گیا مسمت. انہوں نے جو بیان کیا وہ کیا ہے مسمت باب افعال بنایا ہے. کیا بنایا ہے مسمت یعنی اسقاط چپ کرنا. تو بیت کون سا بیت مسمت. تو انہوں نے باب تفعیل بنایا مسمت وہ بھی ٹھیک ہے جی. بے فعال سے بھی ہو سکتا ہے تفعیل سے بھی. دو وہ دیکھ مسمت یا مسمت وہ شعر ہے جس کی عروض روی میں ضرب سے مخالف ہو. جس کی عروض روی میں ضرب سے مخالف ہو. او تھلے آشے نمبر 1 شعر کا آخری حرف شعر کا آخری حرف یا اگر جو فن ثانی آ رہا ہے نا اس میں یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز. شعر کا آخری حرف جس پر قصیدہ مبنی ہوتا ہے سنیں اور اس کی طرف قصیدہ منسوب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں روی. جیسے مذکورہ بالا شعر جس کی مثال آ رہی ہے یہ قصیدہ میمیہ ہے مسجومی یا مسجومو. سمجھائیے آپ کہ جس پر وہ آخری جو ہے نا عروض جس پر ختم ہو عروض نہ ضرب جس پر ختم ہو اس کو کہتے ہیں کیا روی. تو قصیدہ اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے. یہ قصیدہ کون سا ہے فلانا ہے کہ اس پر دوسرا مصرع ختم ہوتا ہے. تو جب شعر کا بیت کا عروض بیت کا بیت کا عروض اپنی ضرب کے مخالف ہو کس میں آخری حرف میں روی میں تو اس بیت کو کیا کہتے ہیں مسمت یا مسمت. اب اس کا شعر دیکھ انت وسمت من خرقا منزلتن عروض کس پر ختم ہو رہا ہے تا پر. ما سبابت من عینیک مسجوم تو ضرب کس پر ختم ہو رہا ہے میم پر. تو یہ جو عروض ہے منزلہ عروض ضرب کون ضرب مسجوم ہو یہ اس کے خلاف ہے روی میں. روی سے مراد آخری حرف میں آخری حرف میں اس کے اس شعر کو کیا کہتے ہیں مسمت یا مسمت. سنیں جی اس میں یہ جو نشان لگا رہے ہیں نا اصل میں اگلا جو فن آئے گا پھر وزن ہوگا کہ کہاں سے اس کو شروع کرنا ہوتا ہے. بولادہ بات ہے یہ من زیلا نہیں زیلاتن کی عروض اور اس کا آخری حرف جب کہ جوموں ضرب اور اس کا آخری حرف میم ہے یہ بحر بسیط سے ہے جی. سمجھے اے شاباش سے مانا کرے سدا. اور بیت مسمت یا بیت مسمت وہ بیت ہے کہ مخالف ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بیت کا عروض بیت کی ضرب کے روی میں روی آخری حرف کو کہتے ہیں جی. جیسا کہ شاعر کا قول جی. اور بیت مسمت وہ بیت ہوتا ہے جو کہ وہ بیت ہوتا ہے کہ مخالف ہو اس کا عروض اس کی ضرب کے روی میں جیسا کہ شاعر کا قول انت صومت من خرقاء منزلۃ ما الصبابۃ من عینیک مسجوم.